اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ۔ ہجرت کا چوتھا سال، پیج نمبر 120، 121، 122۔ غزوہ بنی نضیر۔ یہ غزوہ ماہ ربیع الاول میں ہوا، جس کی وجہ پچھلا جو عہد تھا اس کا ٹوٹنا تھا۔ بنو عامر کے دو شخص جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا، مدینہ منورہ سے اپنے اہل کی طرف نکلے۔ راستے میں عمر بن امیہ دمری ان سے ملا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں ہیں۔ اس نے دونوں کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ دیت کے لیے بنو نضیر سے مدد مانگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ تشریف رکھیے، ہم باہم مشورہ کرتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر و عمر و علی وغیرہم کے ساتھ ان کی ایک دیوار تلے بیٹھ گئے۔ یہود نے بجائے مدد دینے کے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ بے خبری میں دیوار سے آپ پر چکی کا پاٹ پھینک دیں۔ حضرت جبریل نے آپ کو اطلاع کر دی۔ آپ فوراً وہاں سے مدینہ تشریف لائے اور جنگ کے لیے تیار ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ بنو قریظہ بھی سامنے آئے۔ آخرکار آپ نے بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا۔ اس شرط پر ان کو اجازت دی کہ جو مال وہ اونٹوں پر لے جا سکیں لے جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے اموال خیبر میں اور بعض شام کی طرف چلے گئے، مگر بنو قریظہ پر آپ نے احسان کیا کہ ان کو امن دے دیا۔ جمادی الاولیٰ میں غزوہ ذات الرقاع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو محارب اور بنو ثعلبہ کے قصد سے نجد کی طرف نکلے، مگر قتال وقوع میں نہ آیا۔ امام بخاری نے اس غزوہ کو غزوہ خیبر کے بعد بتایا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ غزوہ 2 دفعہ ہوا ہو۔ صلاۃ الخوف سب سے پہلے اسی غزوہ میں پڑھی گئی۔ اس میں غورث بن حارث کا قصہ بھی پیش آیا۔ ہجرت کا 5واں سال، غزوہ دومۃ الجندل ماہ ربیع الاول میں پیش آیا، مگر قتال وقوع میں نہ آیا۔ شعبان میں غزوہ مریسع یا غزوہ بنی مستلق ہوا، جس میں بنو مستلق جو ہے وہ مغلوب ہوئے، اور قصہ افک یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقوں نے تہمت لگائی تھی، وہ بھی اسی غزوہ سے واپسی پر پیش آیا۔ غزوہ احزاب، ماہ ذی قعدہ میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق واقع ہوا۔ بنو نضیر جلا وطن ہو کر خیبر میں آ رہے تھے۔ انہوں نے مکہ میں جا کر قریش کو مسلمانوں سے لڑنے پر ابھارا اور دیگر قبائل عرب غطفان، بنو سلم، بنو مرہ، اشجع، بنو اسد وغیرہ کو بھی اپنے ساتھ متفق کر لیا۔ بنو قریظہ پہلے شامل نہ تھے، مگر حی بن اخطب نے آخرکار ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض قریش و یہود و قبائل عرب 12,000 کی جمعیت کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے۔ چونکہ اس غزوہ میں تمام قبائل عرب یہود تھے، اسی واسطے اس غزوہ کو غزوہ احزاب، غزوہ بمعنی طائفہ کہا جاتا ہے۔ کفار کی تیاری کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ کھلے میدان میں لڑنا مصلحت نہیں، مدینہ اور دشمن کے درمیان ایک خندق کھود کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات اور بچوں کو شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود 3,000 کی جمعیت کے ساتھ شہر سے نکلے اور سلا پہاڑی کو پس پشت رکھ کر خندق کھودی۔ اسی واسطے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ خندق کھودنے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی بغرض ترغیب شامل تھے۔ کفار نے 1 ماہ محاصرہ قائم رکھا۔ وہ خندق کو عبور نہ کر سکتے تھے، اس لیے دور سے تیر اور پتھر برساتے تھے۔ ایک روز قریش نے کچھ سوار عمر بن عبد وغیرہ کو ایک جگہ سے جہاں اتفاقاً چوڑائی کم تھی خندق کو عبور کرنے بھیجا۔ عمر نے مبارز طلب کیا۔ حضرت علی آگے بڑھے اور تلوار سے اس کا فیصلہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر باقی ہمراہی بھی بھاگ گئے۔ آخرکار قریظہ وہ قریش میں پھوٹ پڑ گئی، اور باوجود سردی کے موسم کے ایک رات بعد سرسر کا ایسا طوفان آیا کہ خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں اور گھوڑے چھوٹ گئے۔ کھانے کے دیگچے چولہوں پر الٹ الٹ جاتے تھے۔ ان کا محاصرے کا سامان رسد بھی ختم ہو چکا تھا، اس لیے قریش اور دیگر قبائل محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے، اور بنو قریظہ اپنے قلعوں میں چلے آئے۔
اس غزوہ میں شدت قتال کے وقت عصر، مغرب اور بقول بعض کے ظہر بھی قضا ہو گئی تھی۔ شہداء کی تعداد 6 تھی، جن میں اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ بھی تھے۔ ان کی رگیں اکھل تیر لگنے سے کٹ گئی۔ مسجد میں رفیدہ انصاریہ کا خیمہ تھا جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد کو علاج کے لیے اسی خیمہ میں بھیج دیا، مگر وہ اس زخم سے جان بر نہ ہوئے اور 1 ماہ کے بعد انتقال فرما گئے۔ اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد معجزے ظہور میں آئے۔ غزوہ بنی قریظہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو نماز ظہر کے بعد بنو قریظہ سے جنگ کا حکم آیا۔ بنو قریظہ عہد توڑ کر احزاب کے ساتھ مل گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوئے اور 25 دن ان کو محاصرہ میں رکھا۔ آخرکار انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کا حکم منظور کر لیا۔ حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قتل کیے جائیں اور عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے جائیں اور ان کا مال و اسباب غنیمت سمجھا جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضیت بحکم اللہ، تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مردوں کی تعداد 600 یا 700 تھی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جس کا قصہ قرآن میں موجود ہے۔